وادی نور میں 3 چیزیں خاص طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور داعیان دین علم کی خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ساروں کو بہت ساری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن وادی نور پہنچنے کے بعد ان کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ خاص طور پر اس چیز پر چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ممبئی کے رہنے والے ہیں خاص طور پر، یا قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، جن کے لیے وادی نور پہنچنا آسان ہے، لیکن سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو آن لائن سن لیں گے، تو وہ ایک فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ میں پہلے فائدے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے، تو جو نکلے گا نہیں وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا، آرام چھوڑنا ہوگا، بستر چھوڑنا ہوگا۔ اور بظاہر آپ کو لگے گا کہ محمد علی روڈ سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہیں جب تک کہ پلٹ کر آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طالب علم کے لیے کوئی ویلکم کرنے والا ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور نکل کر علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے پہنچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ راستہ جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتایا، اللہ نے اپنا راستہ بتایا، اس راستے کا مسافر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے آپ مجمع میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کریں گے، تو اس کی بھی فضیلت سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی چادر رحمت اللہ اس بندے پر تان لیتا ہے جو بندہ علم کی محفل کے اندر شریک ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے کے اندر وہاں پر ہمارا وقت گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کے راستے پر نکلیں، حصول علم کے لیے گھر سے نکلیں، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ تاخیر سے نہ نکلیں، جلدی سے نکلیں، اس لیے کہ جلدی والے پر اللہ کے کرم کی نظر خاص ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بلاوے پر جلدی انہوں نے کی، اور اس کا ریزن بھی بتایا، تاکہ میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، آپ جب دین کے راستے پر، علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلیں گے تو آپ کا گھر سے نکلنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ نہ کرے موت لکھی ہوئی اور موت واقع ہو گئی تو اس راستے میں چل کر کے جس کو موت واقع ہوتی ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسرے فائدے کی طرف۔ مجھے 2 فائدے بیان کرنے تھے لیکن 3 کر دیتا ہوں آج۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پر جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہ اس ذکر کی محفل کو تلاش کریں۔ اب جب فرشتوں کو وہ ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو فرشتے اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ محفل شروع ہوتی ہے، فرشتے شریک ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ محفل کے اختتام پر فرشتے اس محفل سے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں، مولا فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرے ذکر کی محفل میں شریک تھے، منعقد کی گئی تھی محفل، اس میں ہم شریک ہوئے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ میرے وہ بندے محفل میں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ مولا تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں سے رب ارشاد فرمائے گا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، نہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ رب فرمائے گا، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو مولا پوری زندگی تیری یاد میں اور تیرے ذکر کے اندر خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رب فرمائے گا، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا، کیا جہنم انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں۔ رب ارشاد فرمائے گا، اگر جہنم دیکھ لیں تو فرشتے عرض کریں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اب فرشتوں سے مولا فرماتا ہے، بتاؤ میرے اس ذکر کی محفل میں شریک ہونے والوں کو کیا بدلہ دیا جائے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے فوراً عرض کریں گے، مولا ایک بندہ ایسا بھی اس محفل میں آیا تھا جو ذکر کی محفل کے اندر شریک ہونے کے ارادے سے نہیں، وہاں سے گزرا اور محفل دیکھا تو آ کر کے بیٹھ گیا، مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اپنی توجہ اور اپنی نیت یہ کر کے نکلیں کہ اللہ جن خوش نصیبوں کی بخشش فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرا فائدہ وہ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت کریمہ اسی فائدے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ آدمی اکیلے میں بھی توبہ کرے، انفرادی طور پر بھی توبہ کرے، اس کی توبہ سنی بھی جاتی ہے اور اللہ کریم کرم فرما کر قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن رب نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے اس کے ارشاد پر، فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ الون کی بات نہیں کی گئی، مومنوں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مولا سب مل کر کے توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وادی نور کے اندر
तौबा मैं अगर लाखों में कहूं, हजारों में कहूं, सैकड़ों में कहूं, तो हो सकता है लाखों में कहूं तो कोई कहे मुबालगा कर रहा है, हजारों में कहूं तो कोई कहेगा कि कम बोल रहे हैं, सैकड़ों में कहूं तो लोग कहेंगे हजरत ये तो बिल्कुल नहीं था बल्कि हजार लाखों की तादाद में थे। मुझे नहीं मालूम कितने आते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं अल्लाह के बंदे आते हैं, यहां तक आते हैं, इतनी तादाद में आते हैं कि वादी नूर आजाद मैदान ये कहता हुआ नजर आता है अब बस करो मुझ में गुंजाइश नहीं है, तंग होता हुआ नजर आता है। लेकिन वहां आकर आपने देखा होगा कि जो कभी नहीं रोए वो भी वहां पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्तिमाई तौबा का मौका वादी नूर में आपको नसीब होता है कि लाखों की तादाद में कहिए या हजारों की तादाद में कहिए, गुलामान रसूल वहां पर हाजिर होते। कुरान ने कहा अय्युहल मुमिनून, यानी गुलामान रसूल। अब वहां सब तौबा करते हैं, किसी एक की आमीन के सदके में अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। मुमकिन है इतने लोगों की तादाद में कोई तो बंदा ऐसा होगा जिसके सदके में अल्लाह करम की नजर फरमा देगा। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि वहां पहुंचना है, लोगों को लाना है, घरों से निकलना है, अल्लाह के जिक्र की महफिल में शरीक होना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में तोहफे दुरूद व सलाम भी पेश करना है, और साथ ही साथ अल्लाह का जिक्र भी करना है और इल्म भी हासिल करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के जिक्र का क्या कहना कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन और मुख्तलिफ मशाइख का ये कौल मिलता है जो कहते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा रब हमें कब याद करता है। उनसे कहा गया आपको कैसे पता चलता है? इरशाद फरमाते हैं जब हम रब का जिक्र करते हैं तो रब भी हमारी याद फरमाता है, हमारा तस्करा फरमाता है, इसलिए कि उसका फरमान है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये न समझना कि वादी नूर में आप ही पहुंचते हैं या वादी नूर में हम ही लोग पहुंचते हैं। मैंने एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की जिनके बारे में लोगों से मैंने सुन रखा था कि वो मुस्तजाबुद दावात हैं। उन्होंने एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसके बारे में डॉक्टरों ने ये साफ लफ्जों में कह दिया था कि इनके बचने के कोई इम्कानात नहीं, इनको कैंसर लास्ट स्टेज पर है। वो पेशेंट वो बुजुर्ग के पास पहुंचा, बुजुर्ग ने देखा और फरमाया जा तेरी तबीयत ठीक हो गई, तुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बाद में चेकअप कराने पर उस पर वाज़ेह कर दिया कि उसकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। मेरी उस बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मैं देखिए आमतौर पर आप जानते हैं कि मैं कोई इस किस्म के वाकयात और इज्तिमा में ये होता है वो होता है ये सब चीजें बताने का आदी नहीं हूं। आज तक 31 साल के अंदर कभी ये सब चीजें मैंने नहीं बताई। मैं सिर्फ आपको एक ऐसी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी तबीयत के अंदर ये बात पैदा हो कि वाकई वहां पर कैसे कैसे लोग आते हैं। मेरी इत्तेफाक से फ्लाइट, मेरी उमूमी तौर पर मेरी आदत है, दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो प्रोग्राम के बाद की जो पहली फ्लाइट होती है मैं पहली फ्लाइट लेकर आ जाता हूं। लेकिन उस बुजुर्ग के बारे में जब इत्तला मिली तो मैंने वहां से शाम की फ्लाइट का इंतजाम किया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। मैं गया मिलने के लिए, तो उनकी जबान अव्वल तो समझ में नहीं आती थी, केरला के हैं वो, जबान समझ में नहीं आती थी।
ایک درمیان میں اردو میں ان کی بات کو ٹرانسلیشن کرنے والا وہ جو تھا وہ تھا، ان کو جب اطلاع ملی میں آ رہا ہوں تو بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ وادی نور کے اجتماع میں حاضر ہوا تھا، اور پھر ایک ایسی بات انہوں نے کہی کہ ان کی بات سے ان کے مستجاب دعوات ہونے پر بالکل مہر لگ گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اپنی تاریخوں میں اجتماع کی تاریخ جو اپنی ہوتی تھی اسی میں کچھ غیر لوگ بھی اجتماع کرتے تھے، انہی تاریخوں میں ایک ڈاکٹر تھا وہ اجتماع کرتا تھا انہی تاریخوں میں، کبھی آگے پیچھے ہو جائے ورنہ سملر تاریخ ہوتی تھی۔ تو بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں جب میدان میں آیا اور مجھے پتا چلا تو میں نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وادی نور میں بیٹھ کے کہ اب اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد سے اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون آتا ہے، کیسے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے عظیم نیک بندے، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو کیا ہے کہ ولیوں کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ ہم تو پہلے مخدوم مائمی کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، پھر بہاؤالدین شاہ بابا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، پورا اجتماع ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ کی نگری میں ہو رہا ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو وہ ایسا کرم کرتے ہیں کہ الحمدللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی نیت سے آئیں، حسن نیت کے ساتھ آئیں، اللہ کرم فرمانے والا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نکلیں، دین سیکھنے کی غرض سے نکلیں، اور ذکر الہی میں شامل ہونے کی نیت سے نکلیں، توبہ استغفار کی نیت سے نکلیں۔ انشاءاللہ العظیم علم حاصل کرنے کی طرف، توبہ استغفار کی نیت، ذکر الہی کا جذبہ، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اللہ ضرور کرم کی نظر فرمائے گا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بحیثیت میزبان ہیں، ممبئی کے لوگ ہیں، آپ کو بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کو وہاں پر نہیں کرنی جس کی بنیاد پر بدنظمی پیدا ہو یا ٹینشن کریٹ ہو۔ آپ نے کسی قسم کا نعرہ یا نعرے بازی وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے، سکون سے با اخلاق بن کر شرافت کے ساتھ اور اچھی طریقے سے آپ وادی نور کے اجتماع میں شریک ہوں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے پہنچیں۔ اور ابھی انشاءاللہ العظیم ہم لوگ یہاں سے وادی نور کے لیے بھی نکلیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ کام کا آغاز بھی آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آج کے بعد سے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پورے ممبئی کو کھنگالو۔ کیا کرنا ہے؟ پورے ممبئی کو کھنگالو، کوئی باقی نہ رہے، سب کو وادی نور آنے کی دعوت دو۔ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ مجھے جیسا جواب چاہیے تھوڑا سا اور مضبوط انشاءاللہ، اور یہ نیت کر لو کہ ہم اللہ کی رضا ہی کے لیے کریں گے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی کے لیے کریں گے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ ہاں، ایک ضروری اعلان، کوئی بھی صاحب گاڑی لے کر میدان میں نہ جائیں۔ دیکھیے ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ قانون بدلتا رہتا ہے اور احکام بدلتے رہتے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، میدان میں گاڑی لے کر کے بالکل کوئی انٹری نہ کرے مہربانی کر کے، اس لیے کہ غلطی آپ کی ہوگی، پریشانی سب کو ہوگی۔ تو میدان کے اندر کوئی بھی گاڑی لے کر کے نہ جائیں، راستے میں بھی جائیں تو آپ کی چال بتا دے کہ آپ مدینے والے کے دیوانے ہیں، آپ کی چال بتا دے، جیسا کہ قرآن شریف کے اندر اللہ عز و جل نے رحمان کے بندوں کی چال بتائی،
کہ وہ چلتے کیسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر جب چلتے ہیں نا تو بہت شائستگی کے ساتھ، خرامہ خرامہ، ان کی چال دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ بھئی آپ مجھے بتائیے نا، اچھی چال ہوگی تو لوگ محبت کریں گے،